ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار اور ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے مکمل کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آزاری میں گزرتا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیچکی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو وہ دیچکی دکھاتی، وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی میں 6 ریال میں بیچوں گی، لیکن کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال ہی کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے کہا، ماں جی، یہ دیچکی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ اسے بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور 25 ریال بڑھیا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں تقریباً سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے اور 4 ریال سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگاتے، اور آپ نے اسے 25 ریال میں خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی تاکہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتوں کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔